یہ جو شاہی قلعہ ہے نا، یہ صرف پتھر اور گارے کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے۔ ارے نہیں، یہ تو سلطنتوں کے بننے اور بگڑنے، فنکاری کے کمال اور صدیوں پر محیط تبدیلیوں کی ایک جیتی جاگتی داستان ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے دل میں کھڑا یہ قلعہ اپنی دیواروں میں ایک پوری تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اچھا، ذرا اس کی وسعت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ پھیلا ہوا ہے 20 ہیکٹرز پر۔ اب 20 ہیکٹرز کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 49 ایکڑ۔ مطلب یہ کوئی ایک عمارت نہیں، بلکہ اپنی فصیلوں کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس نے ایک پوری دنیا کو اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ اس کی اصل کہانی صرف اس کی تعمیر میں نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلتے ہوئے کردار میں ہے۔ یہ ایک ایسی زندہ تاریخ کی کتاب ہے جسے ہر دور کے حکمران نے اپنے خوابوں اور اپنے ارادوں سے بار بار لکھا ہے۔ تو چلیں اس قلعے کی کہانی کو 4 اہم حصوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی 1000 سالہ پرانی تاریخ، پھر آئے گا مغلیہ دور کا وہ سنہرا باب، اس کے بعد سکھ راج میں آنے والی تبدیلیاں، اور آخر میں بات کریں گے کہ آج ایک عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر اس کی کیا حیثیت ہے۔ قلعے کی کہانی کا جو پہلا باب ہے نا، وہ تباہی اور پھر سے تعمیر کی ایک مسلسل داستان ہے۔ بھلے یہ جگہ ہزاروں سال سے آباد ہو، لیکن ایک مضبوط قلعے کے طور پر اس کی تاریخ وہ بار بار مٹنے اور پھر سے ابھرنے کی کہانی ہے۔ اس کی شروع کی تاریخ تو ایک مسلسل جنگ جیسی ہے۔ دیکھیں، 11ویں صدی میں یہ مٹی کا ایک عام سا قلعہ تھا، پھر 1241 میں منگول آئے اور اسے تباہ کر دیا۔ خیر، 1267 میں سلطان بلبن نے اسے دوبارہ بنوایا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1398 میں تیمور کی فوجوں نے اسے پھر سے گرا دیا، اور پھر 1421 میں مبارک شاہ سید نے اسے ایک بار پھر کھڑا کیا۔ یہ بننے اور ٹوٹنے کا سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک 1526 میں مغل شہنشاہ بابر نے اسے فتح نہیں کر لیا، اور بس یہاں سے اس کی شان و شوکت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو اب ہم قلعے کے سب سے شاندار دور یعنی مغلیہ دور میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب قلعے کو تقریباً مکمل طور پر نئے سرے سے بنایا گیا اور اسے وہ شکل دی گئی جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ 3 عظیم مغل شہنشاہوں نے اس قلعے پر اپنی ایسی چھاپ چھوڑی جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ سب سے پہلے اکبر نے 1566 میں اسلامی اور ہندو طرز تعمیر کو ملا کر اس کی بنیادیں مضبوط کیں۔ پھر ان کے بیٹے جہانگیر آئے، جنہوں نے یورپی اور پارسی فن سے متاثر ہو کر تصویری دیوار جیسے شاہکار بنوائے، اور آخر میں شاہ جہاں نے سفید سنگ مرمر اور نفیس پچی کاری سے شیش محل اور نولکھہ جیسے جواہرات تراشے اور قلعے کو اس کے فنی عروج پر پہنچا دیا۔ لاہور قلعے کی سب سے بڑی فنی کامیابی، یہ الفاظ کسی عام دیوار کے لیے نہیں کہے گئے، بلکہ یہ شہنشاہ جہانگیر کے سب سے بڑے اور شاندار منصوبے یعنی تصویری دیوار کے لیے کہے گئے ہیں۔ یہ کوئی عام دیوار نہیں ہے، یہ 440 میٹر لمبی اور 15 میٹر اونچی ایک بہت بڑی کینوس کی طرح ہے، جس پر ٹائل موزیک کے 1116 پینل جڑے ہیں۔ ان پینلز میں کیا کچھ نہیں ہے؟ درباری زندگی، ہاتھیوں کی لڑائی، پولو کے کھیل، یہاں تک کہ فارسی کہانیوں کے پروں والے ڈریگن اور یورپی طرز کے فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل مغلیہ سلطنت کی ثقافتی رنگا رنگی کا ایک کھلا عجائب گھر ہے۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے قلعے کی خوبصورتی کو ایک بالکل نئی بلندی دی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے شیش محل، ایک ایسی عمارت جسے بجا طور پر قلعے کے تاج کا ہیرا کہا جاتا ہے۔ شیش محل کی خوبصورتی کا راز آئینہ کاری کے فن میں چھپا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ ٹیکنیک ہے جس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے شیشوں کو پلاسٹر میں اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ دیواریں اور چھتیں ستاروں بھرے آسمان کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ شاہ جہاں کے دور کی شان و شوکت کا اندازہ صرف ایک عدد سے لگائیے: 9 لاکھ روپے۔ یہ اس زمانے میں سنگ مرمر سے بنے نولکھہ پویلین کی تعمیر پر آنے والا خرچ تھا، ایک ایسی رقم جو آج کے دور میں بھی ناقابل تصور ہے۔ اور اس کی خوبصورتی کا اثر دیکھیں، صدیوں اور براعظموں پر پھیلا ہوا ہے۔ مشہور مصنف رڈیارڈ کپلنگ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ہزاروں میل دور امریکہ کے شہر ورمونٹ میں اپنے گھر کا نام بھی نولکھہ رکھا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد قلعے کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، اور اس کی دیواروں پر ایک نئی تہذیب نے اپنے نشان چھوڑے۔ یہ سکھ دور حکومت کا آغاز تھا۔
तो सन 1799 में एक नई ताकत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह थे, जिन्होंने इस किले को अपनी सरकारी रिहाइशगाह बनाकर एक नए बाब का आगाज किया। नए हुक्मरानों ने किले की इमारतों को नए मकसद दिए। इसकी सबसे साफ मिसाल मोती मस्जिद है, जिसे पहले एक मंदिर बनाया गया और फिर बाद में इसे शाही खजाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। सिख हुक्मरानों ने किले में अपनी यादगारी भी छोड़े। उन्होंने कोह-ए-नूर हीरे की फतह का जश्न मनाने के लिए हुजूरी बाग बनवाया और महाराजा की अदालत के लिए 8 दरें तामीर करवाया। इसके अलावा नाग मंदिर और माई जिंदा हवेली जैसी इमारतें भी इसी दौर की यादगार हैं, जिससे किले की तारीख में एक और सकाफती तह का इजाफा हो गया। किले की कहानी का आखिरी बाब आज भी लिखा जा रहा है और ये बाब इस अजीम विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने की जिद्दोजहद का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1000 साल पुरानी मिरास को आखिर महफूज कैसे रखा जाए। इस विरसे को बचाने का सफ़र कई मरहलों से गुजरा है। 1849 में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा करके इसे फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर 1981 में यूनेस्को ने इसकी तारीख़ी अहमियत को तस्लीम करते हुए इसे आलमी सकाफ़ती विरसा करार दे दिया, और आज आगा खान ट्रस्ट और वॉल सिटी अथॉरिटी जैसे इदारे इसकी असल शान शौकत बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल तस्वीरी दीवार की बहाली का काम है, जो 2015 में शुरू हुआ। यहाँ कदीम फ़न को जदीद टेक्नोलॉजी से बचाया जा रहा है, जहाँ 3D स्कैनिंग के ज़रिए इसके 116 पैनल्स को आने वाली नस्लों के लिए हमेशा के लिए महफूज किया जा रहा है। तो शाही कला सिर्फ एक यादगार नहीं, ये पत्थर और टाइलों से लिखी गई एक जिंदा तारीख है। ये हमें हर दौर में अपनी कहानी सुनाता है और याद दिलाता है कि तारीख कभी ख़त्म नहीं होती, बस अपनी शक्ल बदलती रहती है।